الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى في مقام آخر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دیا انسانوں کو پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا اور کئی رائیں دی کئی موڑ دیے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں نوجوان دوستوں میرے پیارے بچوں اسلامی سال کا آخری مہینہ عظمتوں اور شان سے مالا مال پوری دنیا میں جس کی عزت و عظمت اور احترام واضح انداز میں نظر آتا ہے اور اہل ایمان عشق الہی میں محبت رسول میں ڈوب کے سفید لباس میں ملبوس ہو کے اللہ کے گھر کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں جسے ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے چند لمحوں اور چند گھڑیوں کے انتظار میں ہے آج جمعہ جو ذی القعدہ ہے اس کی آخری تاریخ ہے انشاءاللہ رات سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے لگا ہے سامعین گرامی قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورے سال میں نفلی عبادت کا ماہ ذی الحج سے بڑھ کے ثواب نہیں ہے یہ عشرہ ذی الحج جو 10 دن ہیں ذی الحج کے پہلے بڑی عظمت بڑی شان اور بڑا مقام رکھتے ہیں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر میں اس ماہ کی ان دنوں کی قسم کھائی ہے اس عشرہ ذی الحج میں
3 عبادات بہت بڑی ہیں، اور اہل ایمان ان عبادات میں اپنے ایمان کو تازگی دیتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت اس عشرہ میں حج کی ہے، حج بیت اللہ، اور دوسری چیز جو ہے وہ قربانی ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور تیسری چیز اس مہینے میں ایام تشریق ہیں۔ اسی پر انشاءاللہ مختصر سی بات کریں گے، کوشش ہوگی کہ اسی وقت مختصر میں اس کو سمیٹ لیا جائے۔ اہل ایمان بھی سمجھتے ہیں اور ہر انسان ذی شعور اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ انسان کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت حج کی عبادت ہے۔ انسان 2 طرح سے عبادات کرتا ہے، کوئی انسان کی قولی ہوتی ہے یا فعلی ہوتی ہے، یا آپ یوں تعبیر کریں کہ کوئی انسان کی عبادات مالی ہوتی ہے اور کوئی عبادات بدنی ہوتی ہے۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزہ بھی ایک بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ تو ہر عبادت یا مالی ہوگی یا بدنی ہوگی، قولی ہوگی یا فعلی ہوگی، لیکن حج وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو مالی عبادت بھی بنایا ہے اور بدنی عبادت بھی بنایا ہے۔ اس میں مال بھی لگتا ہے اور انسان کا بدن بھی مشقت کرتا ہے، اور جو خوش نصیب سعادت مند لوگ حج کی عظیم سعادت حاصل کرتے ہیں انہیں ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے مہمان ہیں، اور پوری دنیا میں حجاج کی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ احترام بھی کیا جاتا ہے، توقیر بھی کی جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان اس عمل کرنے کے بعد اپنے گزشتہ گناہوں کو صاف ستھرا اللہ سے کروا لیتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آخری حج کی عبادت کو فرمایا کہ اہل ایمان پہ بیت اللہ کا حج ہے، ان اہل ایمان کے لیے جن کے پاس وہاں جانے آنے کی استعداد ہو، خرچہ ہو، انہیں چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کے گھر کا حج کریں۔ یہ ایک بات تو طے ہوگی کہ حج ہر انسان پہ فرض نہیں ہے، اس بندے پہ فرض ہے کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، لیکن تمنا ہر اہل ایمان کو رکھنی چاہیے۔ مالی وسائل ہوں گے تو حج فرض ہوگا، اور اگر مالی وسائل نہیں ہیں، اللہ توفیق دے دیتے ہیں کسی کے ذریعے، تو پھر بھی یہ سعادت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ امیروں کے لیے تو حج ہے جو بڑا مشکل ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہوتے ہیں کہ بعض ایسے حج بھی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہمارے بس میں ہے، ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کی گارنٹی بھی دی ہے، لیکن ہمارے نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا حج ہونا چاہیے، حرم کعبہ جانا چاہیے، اچھی بات ہے، اللہ جل جلالہ توفیق دیں، ضرور جانا چاہیے، لیکن ایک انسان جائے بھی آئے بھی اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی بے ادبی کمزوری ہو جائے اور عمل قبول ہی نہ ہو تو پھر کتنے ڈرنے کی بات ہے۔ تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے بس میں ہے وہ حج ہم کریں نا، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اسے اللہ جل جلالہ سے ہم دعا مانگے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان بندہ مومن صبح سویرے محبت اور پیار اور شفقت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھتا ہے، اللہ جل جلالہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم تو روزانہ دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے، تو کتنی دفعہ دیکھنے سے ثواب ہوتا ہے؟ فرمایا تم زندگی میں یا دن میں 100 بار بھی محبت اور پیار کی نگاہ سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، اللہ ہر بار دیکھنے پر مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ کوئی 13-14 لاکھ روپے نہیں لگتے، صرف محبت اور اتباع اور ماں باپ کی ہمدردی لگتی ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ حج تو ہمارے بس میں تھا، ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہمیں بہت کم موقع ملتا ہے کہ پیار کی نگاہ اپنے ماں باپ پہ ڈالیں۔ شکوے شکایات تو ضرور ہوتے ہیں، چاہتے اور تمنائیں ڈیمانڈیں ضرور ہوتی ہیں، کبھی ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندہ مومن نے یا بندی مومنہ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ذکر اذکار میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، سورج نکل آنے کے بعد اشراق کے 2 نفل پڑھ لیے، اللہ جل جلالہ 2 نفلی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم روزانہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں، اللہ معاف فرمائے، سب کی نہیں، بعض لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی کم ہے، کہتے ہیں یہ بھی کوئی چیز ہے، یار چھوڑو، میرے کو ٹائم کچھ نہیں۔ جو اللہ نے میرے آپ کے بس میں رکھا ہے وہ آج ہم کرتے نہیں ہیں۔ روزانہ پڑھیں، اللہ جل جلالہ طرف دیکھیں کہ یہ نفلی اور مقبول عمرے اور حج کے ثواب لے رہا ہے، چلو اس کو میں فرضی پر بھی بلا لیتا ہوں۔ جب انسان بیس اور بنیاد اچھی بناتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسی انداز اس کے لیے مسائل بناتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی مجبور، تنگ دست اور فاقے میں مبتلا انسان کی مدد کر دیتا ہے، مالی معاونت کر دیتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہم زندگی میں کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ، ہماری نظر میں یہ چیز نہیں ہوتی جس وجہ سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، ان کے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ موقع دیتے تھے، حج پہ جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے 300 دینار پاس لیے اور اپنے رفقا کے ساتھ حج کے ارادے سے چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ اپنے چہرے پہ اس نے نقاب لپیٹا ہوا ہے اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہیں ویرانے کی طرف جا رہی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی آہستہ آہستہ دور دور سے اس کے پیچھے جانے لگے۔ آخر کیا معاجرہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دور ایک جگہ ایک مردار پڑا ہوا ہے، اور اس عورت نے دائیں بائیں دیکھ کے تسلی کر لی کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اس نے وہ مردار سے تھوڑا سا گوشت کاٹا، اپنے پاس کوئی برتن تھا اس میں سمیٹا اور واپس چل پڑی۔ آپ پیچھے پیچھے دور سے ہو کر اس کے گھر تک پہنچے، اس کے گھر پہ دستک دی اور انہوں نے آگے سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک بندہ ہے خدا آپ کے گھر میں آیا ہے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ میری مسلمان بہن یہ آپ نے مردار کا گوشت کیوں کاٹ کے لایا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اور میرے گھر میں کئی دن سے فقر و فاقہ ہے، اور میرا خاندان اور میرا خون فاطمی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کے سامنے بھیک مانگوں، تو میرے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، تو بچوں کو دل بہلانے کے لیے اضطراری حالت میں مردار کا کوئی گوشت لے کے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بہن اس کو پھینک دو، یہ مجھ سے کچھ وصول کر لو۔ کہنے لگی میں سیدہ ہوں اور میں صدقہ وصول نہیں کرتی۔ فرمایا میری بہن یہ صدقہ نہیں ہے، یہ عطیہ پیش کر رہا ہوں۔ گوشت مردار پھینک دیا، 300 دینار ان کو دے دیے، حج کا ارادہ ترک کر دیا، اور اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کوئی بہانہ کیا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، تقاضا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ بعض نے یہ کہا کہ تو تاجر ہے، کوئی بڑی آفر ہوئی ہوگی تو اس لیے 300 دینار وہاں لگانا چاہ رہا ہے۔ برا ساری باتیں سنی اور چپکے سے آ کے گھر میں چھپ گئے۔
اب وہ ایک شرمندگی دل میں تھی کہ حج کے سفر میں جا رہا تھا، لیکن یہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث ذہن میں تھی کہ جو بندہ کسی فقر فاقہ والے مسکین انسان کی مدد کرتا ہے، اللہ جل جلالہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب تک رفقاء حج سے واپس نہیں آئے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ جب اطلاع ملی کہ آپ کے احباب واپس آئے ہیں تو اپنے دوست کو حج کی مبارک دینے کے لیے اس کے پاس پہنچے، کہا بھائی آپ کو مبارک ہو، اللہ جل جلالہ نے حج کی نعمت آپ کو عطا کی ہے اور اتنا عظیم مقبول اور مبرور سفر آپ طے کر کے آئے ہیں۔ کہنے لگے عبداللہ عجیب بات کرتے ہو، مینا میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ تو نے دعائیں کی ہیں، باتیں کی ہیں، حج ہمارے ساتھ پڑا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے مبارک دے رہے، تجھے بھی مبارک ہو حج کی۔ چپکے سے خاموش ہو گئے، واپس گھر آئے، دوسرے ساتھی کو مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ ہم مزدلفہ میں ساتھ تھے، میں نے تیرا ہاتھ بھی پکڑا، تو ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ تو نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، حج میں جا کر اپنے رفقاء کو یوں اکیلا چھوڑنا چاہیے۔ اس نے بھی شکوہ شکایت کیا، خاموش ہو گئے۔ واپس آئے، تیسرے دوست کو ملنے کے لیے گئے، جب اس سے ملے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک یہ کتنی جفا ہے اور کتنی زیادتی ہے، مجھے مشقت میں آپ نے ڈالا ہے۔ حج کرنے کے بعد مدینہ پاک میں ہم دونوں اکٹھے تھے ریاض الجنہ میں، اور آپ نے مجھے ایک امانت دی، یہ پاس پکڑو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور ایسے آپ نکل گئے اور پھر مجھے ملے نہیں، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، مجھے نظر نہیں آئے، آپ کی امانت یہ میرے پاس، اس کو لے لو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا حیران بھی ہوا، بڑا پریشان بھی ہوا، بہرحال وہ تھیلی لے کر میں واپس آ گیا۔ اسی اثناء میں غنودگی آئی، نیند میں سو گیا، مجھے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ میرے آقا آپ پہ قربان ہو جائیں، مجھے یہ معاجرہ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے ہر ساتھی کو کہتا ہے مینا میں ملا ہوں، کو کہتا ہے عرفات میں ملا ہوں، کو کہتا ہے مزدلفہ میں ملا ہوں، اور یہ انتہا ہو گئی کہ مدینہ پاک میں ایک تھیلی بھی دے دی گئی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک تو نے میری محبت میں، خاندان اہل بیت کی محبت میں اپنے حج کا ارادہ ترک کر دیا، اپنا نفلی حج چھوڑ دیا، اور وہ پیسے میری بیٹی کو تو نے دیے۔ اللہ جل جلالہ کو آپ کا یہ عمل اتنا اچھا لگا کہ اللہ جل جلالہ نے تیری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اور یہ فرشتہ تھا جو عبداللہ بن مبارک کی شکل میں آپ کے رفقاء کو ملا تھا، اور فرمایا کہ صرف ایک حج نہیں کیا، فرمایا قیامت کے دن تک جب تک حج ہوتا رہے گا عبداللہ بن مبارک یہ فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ یہ تھیلی تو نے نہیں دی، یہ تھیلی میں نے دی ہے، اور میں اپنے خاندان میں ادھار نہیں چھوڑتا، صرف ابوبکر صدیق کا احسان میرے اوپر ہے، باقی سب کے احسانات کا بدلہ میں نے لوٹایا ہے۔ تو نے میری محبت میں 300 دینار دیے، تھیلی کھول کے چیک کر لے 600 دینار پڑے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فوراً بیدار ہوئے، گنا تو 600 دینار تھے، اور اس کے بعد آپ 60 سال زندہ رہے، اور اللہ جل جلالہ نے 60 سال میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو سامعین گرامی قدر عرض یہ کر رہا ہوں، ہم کسی غریب کی مدد کر کے اپنے نفلی عمل کو چھوڑ کے حج کے ثواب لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے اس کی اہمیت نہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں وہ بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبح سویرے اٹھ کے ماں باپ کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور حج عمرے کا ثواب لیں، ہم چاش کی شراق کی نماز کا اہتمام کریں، نفلی حج اور عمرے کے ثواب لیں، رمضان میں اعتکاف بیٹھیں، اللہ جل جلالہ سے مقبول حج اور عمروں کا ثواب لیں، اور اللہ جل جلالہ زندگی میں سہانی گھڑیاں عطا کریں کہ ہم جس میں عنصری کے ساتھ خود جا کے عازم سفر ہو کے حج بیت اللہ اور عمرہ اللہ جل جلالہ ہمیں مبرور نصیب فرمائیں۔ سامعین گرامی قدر دوسری چیز اس عشرہ ذی الحج میں ایام تشریق ہے۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج تک ہر دن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو 9 کے 9 دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 8ویں اور 9ویں کا ضرور
یوم ترویہ کا، یوم عرفہ کا ضرور روزہ رکھیں۔ ایک روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ 2 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 9ویں کا اگر روزہ رکھیں گے تو 2 سال کا ثواب ملے گا، 8ویں 7ویں 6ٹھی 5ویں 4تھی 3ری 2ری 1 ذی الحج کا رکھیں گے تو ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے میری مسلمان بہنوں کو بھی اور ہمیں بھی، ہم نفلی روزے کا بھی اہتمام کریں۔ تیسری چیز، 9ویں ذی الحج سے لے کر 13ویں ذی الحج کی شام عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہی تکبیرات تشریقات مسلمان بہنیں بھی پڑھیں، مسلمان بھائی اور بزرگ بھی ہر نماز کے بعد اونچی آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس کو پڑھیں۔ خواتین آہستہ پڑھ لیں، مرد اونچا پڑھیں، سفر میں ہو حضر میں ہو جہاں بھی نماز پڑھیں۔ اور تیسری بات، جن لوگوں نے قربانی کر دی ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ ذی الحج شروع ہونے سے پہلے اپنے بال کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، جسم کے زائد بالوں کی صفائی کر لیں، اور جو ہی ذی الحج کا مہینہ شروع ہو اس وقت سے لے کر عید قربان تک نہ ناخن کاٹے، نہ بال کاٹے، نہ جسم کی صفائی کریں۔ حاجیوں کے ساتھ ایک تشبہ کرنے کے لیے ایک مناسبت کے حوالے سے افضل اور بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی کسی کے بال بڑے ہوئے نہیں کاٹ سکتا، بعد میں بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن آج مغرب تک ہمارے پاس ٹائم ہے، مغرب کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس لیے پھر اس کے آگے وہ احکامات شروع ہوتے ہیں۔ آخری بات، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد یا اس کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں سورہ فجر کی تلاوت کر لیتا ہے، جس میں ذی الحج کا تذکرہ آتا ہے، اللہ جل جلالہ پورے سال کی برکتوں سے اس کو مالا مال کر دیتے ہیں، رزق کی وسعتیں مل جاتی ہیں اور اللہ جل جلالہ کی رضا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں حج کی عظمت اور نفلی حج جن جن موقعوں میں ملتا ہے انہیں ادا کرنے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قربانی انشاءاللہ عید پہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ گفتگو